کی امت آپ پر آقا، وار دیتی ہے گھر کا گھر آقا، اور آپ سا دوسرا نہیں کوئی، آپ ہیں سید البشر آقا۔ آپ سا دوسرا نہیں کوئی، آپ ہیں سید البشر آقا، اور باندھے رہتے تھے پیٹ پر پتھر، ہو کے سلطان بحر و بر آقا، ہو کے سلطان بحر و بر آقا۔ اور دھوپ میں جب درود پڑھتا ہوں، دھوپ میں جب درود پڑھتا ہوں، ٹھنڈی لگتی ہے دوپہر آقا، دھوپ میں جب درود پڑھتا ہوں، ٹھنڈی لگتی ہے دوپہر آقا۔ حضرات یہ تھے بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ محمد الیاس صاحب اللہ، جن سے آپ محبتوں کے ساتھ نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ افراتفری کا ماحول آپ نہ بنائے، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں وہ بیٹھ جائے، آپ سمٹ کر کے بیٹھے، ٹھنڈی کا موسم ہے، جتنا آپ اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں گے اتنی زیادہ آپ حضرات کے لیے فائدہ، آپ کے صحت کے لیے فائدہ ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ملک و ملت کے بائناس خطبہ اور شعراء شرکت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا آج کے اس پروگرام میں خصوصی خطاب کرنے کے لیے ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جو اپنی خطابت کی بنیاد پر آج پورے ہندوستان کے بڑے بڑے جلسوں کانفرنسوں کی ضرورت بن چکا ہے، جن کے خطاب کو سننے کے لیے لوگ دور و دراز کی مسافت کو طے کر کے جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کیا کرتے ہیں۔ خطیب ہندوستان، واعظ حق بیان، مفکر ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب قبلہ ہمدم گونڈوی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد رونق منبر ہوں گے، جن کے چہرے کی زیارت آپ حضرات کریں گے، جن کے خطاب کو آپ سماعت کریں گے۔ دوسری ذات، دوسری ہستی، خطیب اہل سنت، واعظ حق بیان، تاجدار فصاحت و بلاغت، جامع معقولات و منقولات، حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رضا صاحب قبلہ سعدی مدہ ذلہ نورانی رونق منبر ہے۔ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے خطاب نایاب کو بھی آپ حضرات سماعت کریں گے، اور ایک خوبصورت آواز، ایک مترنم آواز، شہنشاہ ترنم واسف شاہ ہدا جناب زاہد بلرام پوری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء شعراء، آپ کے گاؤں کے خطیب و امام محب گرامی خطیب اہل سنت واعظ حق بیان بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ مولانا چمن قادری صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان سے بھی آپ نعت و منقبت کے حوالے سے ملاقات کریں گے۔ اب آئیے، میں چاہتا ہوں کافی دیر سے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے آپ حضرات تلاوت کلام پاک کے بعد ہی سے لے کر کے اب تک آپ نعت و منقبت کے اشعار سنتے چلے آئے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ آئیے تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ کا خطاب کرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا مختار صاحب قبلہ کو وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ان سے 10 سے 15 منٹ کا خطاب آپ حضرات سماعت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بلا کسی تاخیر بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا چمن قادری صاحب قبلہ کی نعت ہوگی، اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے خطیب اہل سنت واعظ حق بیان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ محمد شاہد رضا صاحب قبلہ سے آپ ملاقات کریں گے۔ آئیے خطاب فرمانے کے لیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا مختار صاحب قبلہ، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ میں نعرہ بلند کرتا ہوں، آپ حضرات بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہجاد گلگ و قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد بغیر تابے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری اپنارے یا غوث اعظم می ظلم دمج شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کی جہاں کی دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جتنا نبی سے اپنے عشق کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اسی عشق میں درود پڑھ لیجئے اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی والہ سیدنا مولانا محمد عالم الجود والکرم والہ الکرام ابن کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر کہتا ہے مقصد شاد جو پورا نہیں ہونے دے گا مقصد شاد جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا مقصد شاد جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا اور دیکھ کر نیزے بے سر شمر سے زینب نے کہا سن میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا دیکھ کر نیزے بے سر شمر سے زینب نے کہا سن میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا نگر نگر میں شہ مشرقین زندہ باد علی کا لال محمد کا چین زندہ باد اگر کوئی یزید کو کربلا لے آئے تو اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد اگر یزید کو کوئی کربلا لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد اب اس سے بڑھ کر شکست یزیدی کیا ہوگی کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد جس کے نام سے سن کر مومن کے بازو میں طاقت آ جاتی ہے اب اس کی شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں اب علی کا دیوانہ جو ہوگا وہ خاموش نہیں رہے گا ضرور بولے گا کوئی کہیں بھی علی کو پکار علماء کرام سے چاہتا ہوں کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے علی سبھی کی مشکلوں کو ٹال سکتا ہے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے علی سبھی کی مشکلوں کو ٹال سکتا ہے علی سبھی کی مشکلوں کو ٹال سکتا ہے کہہ دو یزیدیوں سے کہ سامنے سے ہٹ جائے ورنہ علی قبر سے نکل کر کہہ دو یزیدیوں سے کہ سامنے سے ہٹ جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ
کہہ دو یزیدیوں سے کہ سامنے سے ہٹ جائے ورنہ علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے۔ آئیے حضرات، حضرت جابر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا نا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین جب ہمارے نبی کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو حضور حضرت جابر کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ جارے غار مصطفیٰ یعنی صدیق اکبر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا لال ساری کائنات سے زیادہ۔ واہ واہ واہ۔ اب مولا علی کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہ دیکھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو دنیا میں خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایک بار بارگاہ رسول میں صدیق اکبر حاضر ہو گئے اور ادب سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اے میرے صدیق صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح بارگاہ رسول میں ابو جہل حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بسخور نہیں معاذ اللہ رب العالمین، بولیے معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل صدقتا، تیرا کہنا بھی درست ہے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، سارے صحابہ عرض کر رہے ہیں، بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقتا، صدیق تیرا کہنا سچ ہے۔ اسی طرح بارگاہ رسول میں ابو جہل بھی یہی سوال کیا۔ آقا آپ فرما رہے ہیں صدقتا، ابو جہل تیرا بھی کہنا درست ہے۔ آقا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آؤ میں تمہیں بتا دوں۔ اے میرے صحابہ آؤ میں تمہیں بتا دوں، میں مثل آئینہ ہوں اور آئینہ میں جو جیسا دیکھے گا ویسا ہی نظر آئے گا۔ صدیق اکبر خوبصورت ہے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا، فاروق اعظم خوبصورت تھے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا، عثمان غنی خوبصورت تھے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا، صدیق اکبر خوبصورت تھے اس لیے میں انہیں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا بدصورت تھا اس لیے میں انہیں بدصورت اس لیے انہیں میں بدصورت نظر آیا۔ عتبہ بڑا بدصورت تھا، شیبہ بڑا بدصورت تھا اس لیے میں انہیں بدصورت نظر آیا۔ تو اے رسول کو دیکھنے والوں، اپنے آقا کو دیکھنے والوں، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کے نظر سے مت دیکھنا، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو عتبہ کی نظر سے مت دیکھنا، اگر رسول کو دیکھنا ہے تو شیبہ کی نظر سے مت دیکھنا، اگر تمہیں رسول کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھ لینا، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھ لینا، تو تمہیں میرے آقا اچھے بھی نظر آئیں گے اور حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ واہ بہت بہت۔ ایک روز میرے آقا تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تب تک کہ حضرت جابر آ گئے تو آقا نے دیکھا تو کہا حضور، آقا نے دیکھا تو کہا وہ دیکھو جابر آ رہی ہیں جنتی ہیں۔ تب تک کہ سعد بن ابی وقاص آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں ابھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ طلحہ آ گئے، آقا نے فرمایا وہ دیکھو طلحہ آ رہے ہیں جو بھی جنتی ہیں۔ تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آ گئے، آقا نے فرمایا وہ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں بھی جنتی ہے۔ تب تک کہ ابو عبیدہ ابن زرہ آ گئے تو آقا نے فرمایا وہ دیکھو ابو عبیدہ ابن زرہ آ رہے ہیں بھی جنتی ہے۔ اے میرے سنی بھائیوں، یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں آقا نے دنیا میں ہی ایک ہی نشست میں، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی انجمن میں جنت کی بشارت دے دی، اور آقا نے فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی
जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती हो, सईद इब्न ज़ैद तुम जन्नती हो, अबू उबैदा इब्न ज़र्रा तुम भी जन्नती हो। अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा की नजर जब इस हदीस पर पड़ी तो हमारे मुजद्दिद यूं पुकार उठे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला ये सच्चा, हमारा नबी वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और तवज्जो करें हजरात, देखे अपने आका का तसर्रुफ और देखे मसलके आला हजरत, कसम खुदा की मसलके आला हजरत, मसलके जी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं आका को देखने आई और देखकर परेशान हो गई, हैरान हो गई। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हैरत की बात ये थी कि आका बेदार थे, चांद निकला हुआ था, रोशनी फैली हुई थी, झूले में आका की उंगली घूम रही थी और उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सरकार की उंगली झूले में कभी दाएं जा रही थी, सरकार की उंगली झूले में कभी बाएं जा रही थी, सरकार की उंगली झूले में कभी पैती जा रही थी, सरकार की उंगली झूले में कभी सिरहाने जा रही थी। हजरत हलीमा सादिया फरमाते हैं कसम खुदा की, उंगली अगर दाएं जा रही थी तो चांद दाएं जा रहा था, उंगली अगर बाएं जा रही थी तो चांद बाएं जा रहा था, उंगली अगर पैती जा रही थी तो चांद पैती जा रहा था, उंगली अगर सिरहाने जा रही थी तो चांद सिरहाने जा रहा था। हमारे नबी के उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है, मेरे जहन में आला हजरत का वो शेर घूम रहा है, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठा दे महल में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर। वाह वाह, माशाअल्लाह। तो जन्नत मेरे सरकार की है, अपने मानने वालों को जन्नत अता फरमा रहे हैं। बड़ी प्यारी हदीस है पाक, अगर कोई इंसान अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दे फला मंजिल, आप देखेंगे समझ जाएंगे फला का मकान है, और मैं अपने मकान के दरवाजे पे लिखवा दूं मुख्तार मंजिल, आप देखेंगे समझ जाएंगे कि मुख्तार का मकान है। बताना ये चाहता हूं कि मकान के दरवाजे पे जिसका नाम होता है मालिक है, और जन्नत के दरवाजे पर हमारे नबी का नाम लिखा है, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। तो आप कहें कि मुख्तार, इसके कोई दलीलों सेहत भी है तो सुनिए। अशियतुल अमाद जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 257, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, वारिद शुदा अस्त किताबत इल्म शरीक हु बार्श व आसमानहा व तिस्वर बहिश व बरगाएहा व बरसीनहा गुरुल बीन। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्तफा का नाम अर्श आज़म पर है, मुस्तफा का नाम फर्ज़ो ज़मीन पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरवाजों पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरख्तों पर है, मुस्तफा का नाम जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर है, मुस्तफा का नाम फरिश्तों के परों पर है, मुस्तफा का नाम हूरों के सीनों पर है। और आपको ये खूब मालूम है कि मुस्तफा का नाम अज़ानों में, नमाजों में, इबादत और रियाजत, हकीकत और मारूफत, आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, समंदर की सैलानी मौजों की तुगियानी, पहाड़ की चोटी और इस कायनात के जर्रा जर्रा में है। अगर कोई बदअकीदा नाम मुस्तफा मिटाना चाहे या जिक्र मुस्तफा मिटाना चाहे तो बरेली शरीफ की हर गली से ये साबित कर रहा है। और अल्लामा असद रजा दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। मैं चलते चलते नबी का शिजरा बयान कर देता हूँ, आप सुनना चाहते हैं? आप सुनना चाहते हैं? बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सित, मुतवस्सित के बेटे लमक लेकना। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मोहब्बत से बोलेंगे तो फिर सुनाऊंगा। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सित, मुतवस्सित के बेटे लमक लेकनाम, लमक लेकनाम के बेटे नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारीख, तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے علیہ کے بیٹے علیہ کے بیٹے عودود کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے مات کے بیٹے نظر کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے قزمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لو کے بیٹے قاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناد کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام. ماشاء اللہ.